اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پبلک فورم میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والی واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے مہنگائی پر، اور یو کے میں مہنگائی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اس پر پہنچنے کے کیا نتائج نکلیں گے اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں جو قابل ذکر ہیں جس کی وجہ سے لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کس وجہ۔ ایک تو یو کے جو یورپین ممالک سے باہر نکلا ہے، ایک تو وجہ اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کووڈ 19 رہا ہے، کووڈ 19 کی وجہ سے کیا اس میں اکنامک میں کتنا ایک فرق پڑا ہے، اور پھر اس کے بعد مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرائن اور روس کی جو جنگ ہے، کیا اس کا اثر ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ان وجوہات کی وجہ سے ہے، یا ویسے عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس وقت مہنگائی کی ہر جگہ پر وہی اسی کی وجہ سے ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا، میں چاہتا ہوں پہلے ان کا تعارف کروا لوں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس دوران آپ لوگوں کی کالز ہوں گی لائیو، اور اس میں آپ جو کچھ سوچتے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں جو کوسچن آ رہے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گا جناب بیرسٹر ہیں ذیشان میاں، ذیشان ساکو میاں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پبلک فورم میں جناب۔ اس کے علاوہ سید راشد مسعود سینئر سلیسٹر ہیں، پرنسپل سلیسٹر برمنگھم سے جناب سید راشد مسعود۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پبلک فورم میں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پبلک فورم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہوتی ہے یو کے ان سائڈ، اس پر پبلک فورم میں ہمیشہ بات ہوتی ہے، اور ہمارے ہمیشہ یہ گیدرنگ کے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب سے کووڈ 19 آیا اس کے بعد ابھی تک ہم نے گیدرنگ کا آغاز نہیں کیا، بے شک پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ تمام جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں یا برمنگھم کے رہنے والے ہیں، برمنگھم کے اسٹوڈیو میں ہم لوگوں کو بلا کر آپ کو لائیو آپ کی کال بھی لیں، اور لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ ان سے آپ کو وہ خود آپ سے مخاطب ہوں، آپ لائیو انہیں سنیں اور وہ کیا کہتے ہیں، اور جو ہماری مشکلات یہاں ہوتی ہیں خصوصاً اردو سننے دیکھنے والے یا جو ہماری پاکستانی ایشین کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو مشکلات ہوتی ہیں یا آئے دن جو چیزیں پیش آ رہی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کے حل بھی ساتھ بتاتے ہیں، اور اس کے متعلقہ کوئی کونسلرات ہوں، ایم پیز ہوں، یا جو ایم پوسٹوں پر ہوتے ہیں، ایم شعبہ جات سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جو مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کو ہم ہمیشہ بلاتے آئے اور اپنا مہمان بناتے آئے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو ڈسکس کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان ساکو میاں۔ ذیشان ساکو میاں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پبلک فورم میں۔ میاں صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم قاضی صاحب، معذرت میں نے مائک آف کیا ہوا تھا۔ بہت شکریہ آپ نے اچھا، مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ تھینک یو۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ مہنگائی یو کے میں 1992 سے لے کر ابھی تک یعنی 30 سال ہو گئے، اور 30 سالوں میں ہائیسٹ سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جی کاظمی صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تھا کسی سٹور میں، تو اس نے کسی چیز کی پرائس پڑھی، اس نے کہا کہ یہ ایکسپینسیو ہے کہ چیپ ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آپ کے لیے ایکسپینسیو ہے یا چیپ ہے۔ تو سیم پرنسپل اپلائی ہوتا ہے آپ کی ڈیلی لائف میں کہ جو چیز آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں، ہم لکشیز کی بات تو کرتے نہیں ہیں، ہم تو عام روزمرہ ضروریات کی بات کو موضوع گفتگو بنا رہے ہیں آج۔ تو اگر آپ کی جو نیسیسٹیز ہیں وہ آپ کی پاکٹ کی ریچ سے باہر ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہو کہ جی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اور خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ جو 3 ایئر سے مہنگائی کی شرح جس طرح بڑھ رہی ہے، تو اس میں آپ خالی کسی ایک فیکٹر کو الزام نہیں دے سکتے، اس میں بہت سے فیکٹرز کار فرما ہیں۔ بریکزٹ ڈیفینیٹلی ایک بہت اہم پہلو ہے جس نے گورنمنٹ کی نالائکی کو چھپایا ہوا ہے۔ لاسٹ 3 ایئر سے بریکزٹ کی وجہ سے انفلیشن ریٹ کافی بڑھا ہے۔ میں ایک سروے دیکھ رہا تھا
جس میں انہوں نے کہا جی 2.9% جو مہنگائی بڑھی ہے وہ بریکزٹ کی وجہ سے بڑھی ہے، جو چیزوں پہ ایکسٹرا ایڈیشنل ٹیکسز یا جو کاسٹ آف امپورٹ ہے ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹیشن اور ادروائز، اس اس سے 2.9% چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ڈیلی یوز کی، ضروریات کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈیلی ضروریات کی، جس کا مطلب ہے کسی بھی گھر کے لیے ان کو اگر ہر سال میں 870 پاؤنڈ ہر سال زیادہ سپینڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ اس کو 12 سے آپ اگر ڈیوائڈ کرو تو 70 پاؤنڈ پر منتھ بنتے ہیں، اور آپ دیکھیں 70 پاؤنڈ پر منتھ جب آپ دوسرے جو اخراجات ہیں گھروں میں اس کو اگر ان کے مطابق دیکھیں تو اگر کسی آدمی کی تنخواہ، جیسے گورنمنٹ نے امیگریشن لاء میں، یہ شاہ صاحب بھی آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے، ایک تھریش ہولڈ بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو، اپنے اسپاؤس کو یا ہسبینڈ کو دوسرے ملک سے لانا ہے تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ آپ کے پاس 18,600 پاؤنڈ ہونے چاہیے، تو آپ افورڈ کرتے ہو کہ آپ اپنے اسپاؤس کو یو کے میں مینٹین کرو اور آپ کو ایڈیشنل بینیفٹ نہ لینے پڑے۔ اگر آپ کی اگر انکم 18,600 ہے گورنمنٹ کے کرائٹیریا کے مطابق، تو آپ اگر 870 پاؤنڈ اس میں سے نکال دو، اور آپ اگر آپ کے پاس ایک گھر ہے لیٹ سے لنڈن میں یا برمنگم میں بھی اگر آپ دیکھ لو، اس کا کرایہ اگر آپ نکالو 10,000 وہ نکل جاتا ہے، اگر آپ کی جو بلز ہیں 1,000 1,200 وہ نکل جاتے ہیں، آپ کے کپڑے آپ کو چاہیے، اس کے بعد اگر آپ نے 870 ایکسٹرا لگانے ہیں تو آپ کو ایڈیشنل امپلائمنٹ چاہیے۔ ایک بڑی اچھی میں بات پڑھ رہا تھا، یہ ہاؤس آف کامن کی رپورٹ ہے، آپ اسے آن لائن ایکسیس کر سکتے ہو، یہ لاسٹ ایئر کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جی مہنگائی تو بڑھی ہے، لیکن ہاؤس آف کامن کی جو ریسرچ رپورٹ کہتی ہے کہ جو ہائیسٹ ریٹ آف پاورٹی ہے وہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی فیملیز میں زیادہ ہے کمپیئرنگ ٹو انگلش فیملیز۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر یہ ہاؤس آف کامن کی ریسرچ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، جو کہ ایکیڈمک رپورٹ ہے آفٹر پراپر ریسرچ، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اپنی پہلی مثال کو کے ساتھ ہم اس کا وہ کریں، مقابلہ کریں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ایشین فیملیز میں نارملی 1 پرسن از بریڈ ارنر، ریسٹ آف دا فیملی جسٹ ڈپینڈنگ آن ہم۔ تو اگر آپ کی جو لیونگ کاسٹ بڑھ رہی ہے اور ایک بندے کے جو ریسورسز آف ارننگ ہے وہ اس کمپیریٹیولی انکریز نہیں ہو رہے، تو پھر سرٹنلی جو برڈن ہے ایک بندے پہ بڑھ ہے، لیکن اس کی پاکٹ کا سائز شرنک ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو آؤٹ گوئنگ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ صحیح، تو یعنی تو انکم وہی ہے، اور اگر اخراجات زیادہ ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اس کا اثر تو بہت زیادہ ہوگا اس کا، مہنگائی کا، اور فیل بھی ہوگا۔ عموماً ہم نے بالکل دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب کسی قسم کی مہنگائی ہوتی ہے تو یہاں بھی لوگ ہمارے شور کرتے ہیں، لیکن یہاں کی صورتحال پر کسی کی کوئی نظر نہیں تھی، لیکن اب اتنا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ اس پر بھی بات کر رہا ہے۔ شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ شاہ صاحب بتائیے گا کہ جیسا ذیشان میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ 18,600 جو رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، ہوم آفس نے، کہ اتنے تنخواہ ہوگی تو باہر سے منگوا سکیں گے، اس مہنگائی کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ اضافہ کرے گی اس قانون میں بھی؟ قاسمی صاحب، ویسے ریلیٹ تو کی جا سکتی ہے بات اس کے ساتھ بھی کہ 18,600 انہوں نے اس موقع پہ رکھا تھا جبکہ اتنی مہنگائی نہیں تھی شاید، تو ہو سکتا ہے کیا جا سکے۔ آج آپ اسپیسیفک ریفرنس جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی سے کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ جنرل جو وجہ ہے نہیں، مہنگائی ہونے کی؟ وجہ کر جی جی، دیکھیں جرنل تو obviously ویسے میاں صاحب نے بڑی اچھی مثال دی بیٹی کے متعلق۔ ویسے سب سے پہلے بیوی کی مثال دینی چاہیے، کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس ریفرنس سے، تو وہ پھر زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگ پڑتی ہے تو مہنگائی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ایسا ہے کہ میرے خیال میں جو فیکٹرز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے وار بھی یہ ہو رہی ہے، اور رشیا سے بھی آئل آتا تھا، اور انٹرنیشنلی میرے خیال میں کافی جو ہے نا ڈسٹرب ہوا ہے جو ایک سسٹم چل رہا تھا۔ تو ڈیزل پیٹرول جو ہے یہ ابھی میں نے بھی پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ واقعی اتنا زیادہ ہے۔
कहाँ के वो पाउंड के अराउंड होता था 1 लीटर, अब वो 2 जी जी पाउंड के नज़दीक चला गया। तो इसी तरह जो भी चीज़ें महल जो प्रोडक्ट्स ऑयल से रिलेटेड हैं, वो कोई भी ऑयल हो, बल्कि वो मार्जरीन आप देख लें या दूसरे ऑयल देख लें, उनकी भी कीमतें डबल हो गई हैं। तो वो लाजमी उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और वो जनरली हर कम्युनिटी पे हो रहा है, हम पाकिस्तानियों पे भी हो रहा है जो इधर रह रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका असर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये वॉर कुछ बेहतर हो जाए हालात, तो उसके बाद शायद स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, तो हो सकता है बेहतर हो। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता जैसे कि पाकिस्तान में दिया जाता है कि वो इधर का भी रीज़न है। और अ लाइटर नोट, तो महंगाई वाकई बड़ी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये है कि पाकिस्तानी, अगर आप इमिग्रेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप इन्होंने मियाँ साहब ने कहा है, क्योंकि ये भी इमिग्रेशन से डील करते हैं, हम भी करते हैं। तो ये मज़ीद दुश्वारियाँ हो सकती हैं कि अगर वो 18,600 जो है उसको ज़्यादा कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक की इतनी इनकम हो कि वो आसानी से अपने स्पाउस को, मियाँ या बीवी को उधर ला सके। तो दुश्वारी हो सकती है। दूसरा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं एक दफ़ा एक ऐसी कहानी पढ़ रहा था कोई पुराने वक्तों की, कि एक दफ़ा एक बंदा अपने बच्चों को लेके जाता है किसी मेले पे, तो वो उधर उसको बच्चे को एक ऊँट पसंद आ जाता है। तो बाप कहता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तो अगली दफ़ा जब वो बच्चों को लेके जाता है तो उसके पास पैसे होते हैं। तो बेटा कहता है कि ये ऊँट लेना है, वो कहता है हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो। इसमें कोई शक नहीं, जैसे इन्होंने अभी पॉकेट का जिक्र किया है, इंसान की उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या हैसियत है और वो फाइनेंशियली कुछ कर सकता है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो जर्नली हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक कॉमन बंदा जो है वो वाकई इससे उसको थोड़ा सा असर हुआ है इस चीज़ का, डेफिनेटली। और तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो नेशनल मिनिमम वेज है उसको ज़्यादा कर दिया है, तकरीबन 1 पाउंड ऊपर तो जा ही चुका है। बल्कि पिछले चंद सालों में अचानक 7, 8, 9, 10 के करीब जो हो गया, 10 तक पहुंच गया। तो उसका शायद कोई फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को। जो लोग 18,600 लेते हैं ना, वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं। जो 18,600 के नज़दीक है, मैंने देखा है कि इधर लोगों की तनख्वाह आजकल 20 से ऊपर ही है, जो उस कैलिबर के हैं लोग, इतना पैसा जी जी कमा सकते हैं। तो अक्सर वो हो जाता है। लेकिन जो लोग आम रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, टेक अवेज में कर रहे हैं, छोटी फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 14,000 से 16,000 तक है। तो वो फिर उनके लिए वाकई मसाइल हैं मजीद इमिग्रेशन से मुतल्लिक भी, कि वो मुश्किल से ला सकेंगे। तो ये पोजीशन है। इंटरनेशनली मेरे ख्याल में हर मुल्क जो है वो इससे मुतासर हुआ है। सही है। हाँ जी। चलिए इस पर बात करेंगे, हमारे देखने सुनने वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लाइव कॉल्स भी हम सुनेंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, जैसे खाने पीने की चीज़ों का आपने जिक्र किया, तो दूसरा इमिग्रेशन के हवाले से भी आपने बताया कि ये 18,600 ज़ाहिर है उस हिसाब से तो बहुत कम पड़ती है, आपने बाकायदा तो एस्टिमेट लगाकर बताया। अभी 1 अप्रैल के बाद जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, उसके अलावा टैक्स भी ज़्यादा हो रहा है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ काफ़ी इजाफा हो चुका है। अभी अगर वीक का कोई एक 100 पाउंड खर्च करता था, तो अभी 140 पाउंड या 130 पाउंड वही चीज़ें इतने में मिलती हैं। तो ये बताइएगा कि जब सारी चीज़ों में इजाफा हो चुका है और इनकम तकरीबन जितनी थी उतनी ही है, जिस तरह शाह साहब ने बताया कि थोड़ा मिनिमम वेज में इजाफा किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इतना नहीं है जितनी महंगाई हो चुकी है। तो ये कैसे आगे सरवाइव करेगा आम बंदा? जी मैं शाह साहब से बिल्कुल मुत्फिक हूँ जो उन्होंने बात की कि मिनिमम वेज बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से पेट्रोल जो है वो, अगर पेट्रोल 2 टाइम बढ़ा है, जो मिनिमम वेज है वो तो 2 टाइम नहीं बढ़ी ना नकवी साहब। इस जी, जी। तरह जो जिससे ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात की, उनकी प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% है, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखें तो वो पेनीज में बढ़ी है, वो परसेंटेज में तो नहीं बढ़ी। और अगर जी, परसेंटेज में बिल्कुल बढ़ी सही। तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंट की बढ़ी है, ठीक है। अब अगर एक आदमी अपने उस पे 4 या 5 डिपेंडेंट है,
اس کی جو کاسٹ ہے، جو لیونگ کاسٹ ہے، وہ پہلے سے 2 ٹائم سے 4 ٹائمز ہو گئی ہے۔ اگر اس کی ویج 1 ٹائم بھی بڑھی ہو تو وہ بلو پاورٹی لیول اس کی ارننگ میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل فیکٹرز تو ہیں پاورٹی کے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن اس میں اگر آپ ادر فیکٹرز دیکھیں تو ہم اس کو جو کووڈ-19 کو تو ہم نہیں اگنور کر سکتے۔ اگر کہیں پہ ان امپلائمنٹ ہوئے گی یا لانگ ٹرم اکنامک ان ایکٹیویٹی ہوئے گی تو مہنگائی آئے گی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ 2 ایئرز میں جو بریکسٹ نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ اپنی نیسیسٹیز کو بائی کرو، ان نیسیسری چیزوں کی پرچیزنگ نہ کرو۔ اگر مارکیٹ کے سرکل میں نہیں روٹیٹ کرے گی یا وہ سٹک ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی مہنگائی ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی اسٹریٹس ہماری ہائی اسٹریٹس کا بزنس جو ہے 60% رہ گیا ہے اور کافی زیادہ مین ریٹیل سٹورز بند ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو منی سرکل میں تھی وہ منی ریڈیوس ہوگی اگر بالکل ختم نہیں ہوئی تو۔ اسی لیے جو اب آپ کو پتہ ہے یہ ہم ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ کریڈٹ پہ پرچیزنگ کریں، انٹرسٹ چلتا رہے، انٹرسٹ ریٹ میں منی روٹیٹ کرتے رہے اور منی ملٹیپلائی ہوتی ہے بینکس کے لیے اور فائنانس ہاؤسز کے لیے اور ریٹیل سٹورز کے لیے۔ اور یہ سارا سرکل کو ایک دفعہ بریک تو لگا ہے۔ اگر اس کو بریک لگا ہے تو اگر منی روٹیشن میں نہیں ہے، میرا جو کلائنٹ ہے وہ منی ایکسچینج کا کام کرتا ہے، they would have to close their business 2 years ago کیونکہ مارکیٹ میں کیش بالکل اویلیبل ہی نہیں تھا اور لوگ منی ایکسچینج نہیں کر رہے تھے۔ اب اگر اور جو ٹورزم کا فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے، یو کے کی اکانومی ٹورسٹ بیسڈ ہے یا بروکریج ہے۔ یو کے ڈز ناٹ پروڈیوس مائی تھنگز۔ ایک انڈسٹریل جو دور تھا یو کے کا وہ تو 90s کے بعد نہیں رہا۔ یو کے ڈز ناٹ مینوفیکچر اینی کلودنگ اور ادر جو ان کی گارمنٹس انڈسٹری تھی۔ اب آپ کو پتہ سارا کچھ یو کے نے آؤٹ سورس کر دیا، چائنا سے آتا ہے یا یورپ یا دوسرے کنٹری سے آ رہا ہے جس میں بہت زیادہ مسلمان کنٹریز ہے۔ اب آپ اگر کار انڈسٹری کی بات کریں تو آج آپ گاڑی مارکیٹ میں لینے جائیں تو آپ کو 4 منتھ ویٹنگ ٹائم ہے آپ کا کہ نئی گاڑی کے لیے۔ وہ اس لیے کہ جو مینوفیکچرنگ ہوتی تھی چھوٹے پارٹس کی، اسمبل تو یورپ میں ہوتا ہے لیکن پارٹ سارے چائنا اور دوسرے کنٹریز میں بن کے آتے ہیں، تو وہ فیکٹریز بند تھی 2 سال سے۔ اگر وہ 2 سال سے بند پڑی تو کار مینوفیکچرنگ بند تھی اور وہ یورپ میں آپ نے گاڑی لینی ہے تو نئی گاڑی اویلیبل نہیں ہے، اس وجہ سے پرانی گاڑیوں کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ اور اوپر سے جو گورنمنٹ کی جو ریگولیٹری پاور کے اندر جو گورنمنٹ وہ ریسٹرکشن لگا رہی ہے گاڑیوں پہ اور الیکٹرک گاڑیوں کو پروموٹ کیا جائے، اس وجہ سے بھی ایک بڑا جو وہ ہے پبلک کا جو رجحان ہے بائی کمپلشن اور ادروائز وہ دوسری طرف چلا گیا اور گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جی آپ گاڑیوں کی بجائے اب آپ سائیکل یوز کریں۔ وہ کیوں یہ سارے میسیج دیے جا رہے ہیں کہ جو لیونگ کاسٹ ہے وہ ویری ہائی ہو رہی ہے۔ اٹ واز پالیسی میکرز کے پیٹرول کی پرائسز بڑھنے والی ہیں، اٹ واز پرسیوڈ کہ پیٹرول سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ تو وارننگ ہے بھی ٹو اس بائی پالیسی میکرز 2-3 ایئرز اگو، لیکن ہم نے اپنی لائف سٹائل کو نہیں چینج کیا اور اوپر سے کووڈ آ گیا، پھر بریگزٹ ہو گیا، اوپر یہ 4-5 چیزیں ہوئی ہیں اور اب یہ جو یوکرائن کی وار آ گئی جس پر پیٹرول ایک دم شارٹیج بھی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کوئی 3 منتھ اگو پیٹرول واز نارمل، ہم پیٹرول لے رہے تھے نیئرلی پاؤنڈ اور £1.25 میں، ایک دم پیٹرول بالکل شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے 1 ویک کے لیے پیٹرول، اور جب پیٹرول دوبارہ اویلیبل ہوا تو پیٹرول کی پرائس 150 تھی اینڈ دیئر واز نو ون ٹو کویسچن کہ 1 ویک پہلے یہ ریٹ تھا، شارٹ تو 1 ویک کے لیے ہوا تھا جس کو گورنمنٹ نے خود کہا کہ ہمارے پاس ٹرک ڈرائیور نہیں تھے۔ اگر ٹرک ڈرائیور شارٹ ہوا تو پھر 25p پر لیٹر بڑھانے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے بعد پیٹرول نیچے نہیں گیا اوپر جا رہا ہے۔ تو ٹرک ڈرائیوروں کا جو خرچہ تھا وہ بھی تو یہاں سے ہی نکالنا تھا انہوں نے، جی جو ٹرک ڈرائیوروں کا اخراجات تھے وہ تو یہاں سے ہی نکالنے تھے نا انہوں نے، اس وجہ سے بڑھی ہے۔
اب دیکھیں کچھ چیزیں جو میک سینس کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں، اور کچھ چیزیں جو بتاتی ہیں کہ دیر از سم آرٹیفیشل فیکٹرز ایز ویل دیٹ آر بینگ کریٹڈ، صحیح اور جس سے آپ کو پتہ ہے رچ ہوئے جا رہے ہیں. بہت سی پالیسیز ہیں اس گورنمنٹ کی جس میں این ایچ ایس سے ریلیٹڈ پی پی اکوپمنٹ کے حوالے سے کرپشن ہے، اور ادر بھی بڑی ہم صحیح ایوری ڈے اسکینڈل پڑھتے ہیں جو آپ کے پروگرام کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو جینون فیکٹرز ہیں جو ہر اکانومی میں ورلڈ وائڈ ایگزسٹ کرتے ہیں. کچھ آرٹیفیشل صحیح فیکٹرز بھی ہیں اس میں، جس کی وجہ سے جو ایک تو کلاس سسٹم میں گیپ پڑ رہا ہے. جو پور ہے وہ پور ہو رہا ہے، ایون جو ورکنگ کلاس ہے وہ بھی پوورٹی لیول پہ جا رہی ہے. صحیح ہے اور صحیح پروفیشنل کے ہے ساتھ ساتھ شاہ صاحب جیسے میاں صاحب نے گفتگو کی ہے تو جس طرح یوکرائن اور روس کی جب سے جنگ لگی ہے اس کے بعد جو سچویشن ہے امیگریشن کو آگامی بنیادوں پر قوانین کو چینج کیا گیا اور یوکرائنی شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ویزے کے حوالے سے. پھر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر یوکرائنی شہریوں کو کوئی پناہ دیتا ہے تو اس پرسن کو £350 پر منتھ دیے جائیں گے کرائے کی مد میں. اس کے علاوہ اس کا سال کا جو ٹیکس ہے وہ چھوٹ دی جائے گی. اس کے علاوہ اگر اور نیڈ ہوتی ہے یا بچے ہیں یوکرائنی شہریوں کے ساتھ تو ان کے لیے جو لوکل اتھارٹی ہے اس کو £10,500 انہوں نے دے دیے ہیں فی پرسن کے حساب سے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ کیا اس سے کوئی مزید مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں اکانومی کا تو مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اس حد تک کہ کونسلز کے پاس کیا پیسے ہیں اور کیا نہیں ہے، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ریسنٹلی کافی پیسے خرچے ہیں. جیسے کووڈ کے دوران میں ہر بزنس کو انہوں نے پیسہ دیا جو کہ جس کو ریلیف میسر تھی ہر چھوٹے بزنس کو. وہ بھی بہت بڑا یعنی کہ قدم تھا، بہت لوگ آئے. یوکرینی دیکھیں جب بھی کوئی بندہ آتا ہے نا ازائلم سیکر، تو آپ وہ 10,000 اگر اس کے لیے فکس نہ بھی کریں نا تو یہ گورنمنٹ کو بہت مہنگا پڑتا ہے، ہمیشہ سے پڑتا رہا ہے. اور یہ سختیاں اسی لیے آئی ہیں. یہ محکمہ کبھی سٹی کونسل دیتی تھی ایک زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو نیس بنایا ایک محکمہ اس کے ذمہ کر دیا کہ وہ پیسے دیتے ہیں. وہ بھی اگر آپ سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ، ان سے کئی ہزارہ زیادہ پیسے خرچے جاتے ہیں جتنی دیر ظالم سیکر ادھر رہتا ہے. یہ جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے ایک شو کی ہے اپنی ان کے ساتھ اتحاد سولیڈیرٹی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک ایکسٹرا کیا ہے اپنا. انہوں نے بجٹ دیکھ کے کیا ہوگا. ہاں البتہ ایسا انہوں نے افغانیوں کے لیے تو نہیں کیا کہ بھئی ان کو کوئی اگر اپنے گھر میں رکھے تو اتنے پیسے دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ تو نہیں کیا انہوں نے. لیکن یہ میرا خیال ہے وہ ایک علیحدہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، کیونکہ رشیا کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی کولڈ وار تو رہی ہے. تو وہ اس کو میرے خیال میں بتانے کے لیے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جس حد تک غربت کا تعلق ہے یا مہنگائی کا تعلق ہے، میاں صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایشو جو ہے ایک وہ بیلنسنگ ایکٹ تھا نیشنز کے درمیان، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. اور بالکل میاں صاحب نے صحیح کہا ہے کہ وہ کووڈ میں کسی حد تک چھپ گیا ان کا فیلور. ٹھیک ہے ادھر ابھی بھی زیادہ لوگ ایشو کے خلاف ہی ہیں، لیکن میں کسی حد تک اس کے حق میں ہی تھا کیونکہ مل کے اچھا ہو سکتا تھا. ابھی کووڈ کے بحران میں اوبویسلی یہ چیزیں چھپ گئی ہیں اور فردر سامنے آئیں گی کہ جب ان کو ضرورت پڑے گی اور کہ بھی مل جل کے کام کرنا اچھا تھا. تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے نا یہ پیپر اکانومی پہ چلتا ہے. یہ بھی بات میاں صاحب نے بالکل صحیح کہی ہے. کسی زمانے میں میڈ ان انگلینڈ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، چاہے وہ کپڑا تھا، انڈسٹری مانچسٹر کی ہو یا ادھر ہمارے ادھر بلیک کنٹری کے علاقے کی انڈسٹری ہو، کوئی میٹل سے ریلیٹڈ یا لوہے سے ریلیٹڈ. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ان کا پیسہ پیپر کے اوپر بنتا ہے. اگر آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو دیکھیں، چاہے وہ انشورنس ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو آپ خریدتے ہیں، چاہے وہ اور کئی قسم کے کانٹریکٹس ہیں جو کہ یا یہ کریڈٹ کارڈز ہیں، یہ ساری چیزیں کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور وہ آپ خریدتے ہیں اور اس کو ہی آگے بیچتے ہیں اور یعنی کہ اس کو ری پے کرتے ہیں.
بنیاد یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بیسٹ لون یا بیسٹ کریڈٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی کسی قسم کا لون یا کریڈٹ نہ لیں، آپ اپنی سیونگ کریں، یہی بیسٹ پالیسی ہے۔ جب ہم جاتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے پاس، ان سے لونز لیتے ہیں، اس کے بعد پرابلمس پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا رسپانسبل لینڈنگ کی وجہ سے بھی انفلیشن کسی زمانے میں بہت بڑی تھی، اور ہاں اس کے بالکل بعد انہوں نے ان کو فائن کیے، ان کریڈٹ کارڈز کمپنیز کو یا بینکس کو، کہ آپ نے بغیر اس بندے کو جانے کیوں اتنا لون دے دیا۔ تو یہ بندہ قصوروار نہیں ہے، آپ قصوروار ہیں۔ ابھی دوبارہ وہ ٹرینڈ آ رہا ہے کسی حد تک، اور اس سے بھی انفلیشن ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا ہنٹ یہی میاں صاحب دینا چاہ رہے تھے کہ اس میں یہ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے پیسوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں، بجائے اس کے یہ سمجھیں کہ میرے پاس یہ کریڈٹ کارڈ ہے، میرے پاس یہ لون کی ایبلٹی ہے لینے کی، اور اس پہ انحصار کر کے آپ آگے بڑھتے جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود انفلیشن پیدا کر رہے ہیں، نجی طور پہ بھی، ڈومیسٹک لیول پہ بھی۔ اگر آپ اس لیول پہ چلے جائیں، یعنی کہ وہ بیسک جو ایک لائف سٹائل ہوتا تھا جس میں آپ اپنے انکم پہ انحصار کرتے تھے اور پھر سیونگ کرتے تھے اور سوچ سمجھ کے خرچتے تھے، تو اس سے کافی فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ بات میرے خیال میں ہم لوگوں کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو یہ جی میاں صاحب، یہی جیسا یوکرانی شہری یہاں آ رہے ہیں اور گھروں میں ظاہر ٹھہرائیں گے، اس کے لیے تھوڑا سا بریفلی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتا دیں کہ اس کے لیے کیا کیا قوانین ہیں اور کس طرح ٹھہرا سکتے ہیں اور کیسے اپلائی کریں۔ 1.5 لاکھ بندے نے تو پہلے سے تقریباً 21 مارچ تک اپلائی کر لیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹھہرانا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، گورنمنٹ کی واضح گائیڈ لائن نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور یہ کس مد میں ہے پیسے، اور کیا دینا ہے ان کو۔ اس سلسلے میں ذرا بتائیے گا۔ آپ کا میرا مائک بند ہے میاں صاحب۔ ہاں جی، میں بند کر دیتا ہوں تاکہ نوائز لیول کم ہو جائے پروگرام میں۔ ہاں جی 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 جی، میں آپ کے کویشچن کے جواب میں اگر کویشچن کروں تو میرے کولیگ نے مجھے کہا جی یہ گورنمنٹ یہ منی دے رہی ہے تو آپ کیوں نہیں اپلائی کرو، تو آپ بھی ٹھہرا لو۔ تو میں نے کہا آپ کوئی بھی دیکھو، آپ چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں ایک بندہ ٹھہراؤ اس منی پہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہو، اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایموشنل فیکٹر، ایک چیز ہوتی ہے ریئلسٹک اپروچ، ٹھیک ہے۔ جب گورنمنٹ منی دے رہی ہے یا آپ سمپتھیٹک طور پہ تو آپ کسی کو فار دا ٹائم بینگ اکاموڈیٹ کر لو گے۔ اب اس کنٹری میں آلریڈی کرائسز ہیں، ہاؤسنگ جی کرائسز ہیں یہاں پہ، جو آپ کو پتہ جو اکانومی فیکٹر ہم کیونکہ مہنگائی کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اکنامکس کا بیسک کانسیپٹ ہے۔ اگر ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی کم ہوگی تو پرائس اوپر جائے گی، اور اگر سپلائی زیادہ ہوگی ڈیمانڈ کم ہوگی تو پرائس نیچے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آلریڈی ہاؤسنگ کرائسز ہیں، کرائے ہے نہیں ہے، لوگوں کے پاس انفلیشن میں پیسے نہیں ہیں، انفلیشن کی وجہ سے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور اوپر سے آپ کے لاز ہیں اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ ہاؤس ہولڈ آپ بندہ یہاں پہ اپنے گھر میں کسی کو اکاموڈیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی جو پالیسیز ہیں اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں، اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اگر یوکرینین امیگرینٹ کو اپنے گھر میں فار دا ٹائم بینگ رکھتے ہو یا اکاموڈیٹ کرتے ہو تو آپ ہاؤسنگ ایکٹ اپلائی نہیں کرے گا، اور اگر آپ ہاؤسنگ ایکٹ اپلائی کرے گا تو لوکل کونسل کیسے آپ کو پرمیشن۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو پالیسیز ہیں یہ بڑی امبیگوس ہیں اور گورنمنٹ کو شاید صحیح۔ خود نہیں پتا بہت سارے اس کو کیسے وہ افورڈ کریں گے۔ اور باقی جو ہے جو یو کے کی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو امیگریشن پالیسیز ہیں وہ پرٹیکولرلی فار امیگرینٹ ہمیشہ کنٹروورشل تو رہی ہیں، اس کو ایک بڑا اچھا پولیٹیکل کارڈ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم UK is a signatory of Geneva Convention and UK is bound to its signature of this convention۔ اب آپ کی پبلک ول پہ یا آپ کی گورنمنٹ یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کی اپنی ممبرشپ ریووک کر دیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے ہم یونائٹڈ نیشن کے نہ جنیوا کنونشن کے رسپانسبل ہے نہ کسی اور چیز کے اور ہم کسی کو اسائلم نہیں دیں گے، تو پھر تو آپ
پبلک کو آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کچھ کرنے والے ہو. ادروائز تو دیز آر آل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس. اور یہ جو یوکرینین جو امیگرینٹس والی بات ہے ان کو ٹھہرانے والی بات ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس مور دین اے پولیٹیکل اسٹنٹ بائی یو کے گورنمنٹ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا میاں صاحب نے بات کیا کہ اجنبی بندے کو گھر میں ٹھہرائیں گے, اس کا پتہ نہیں ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے یو کے میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کووڈ-19 کی وجہ سے بھی کافی ہائی لیول پر چلے گئے تھے, اور ابھی بھی اس کا اثر ہے کافی حد تک. تو ایک نیا بندہ ٹھہرتا ہے تو ایک ہی گھر میں جب ٹھہریں گے تو وہاں اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جو جی جنگ یہ زدہ تو علاقے سے لوگ دیکھیں آتے ہیں, جی جو جی جنگ زدہ کاظمی صاحب یہ علاقے تو سے لوگ آتے ہیں سوشل اور وہ پہلے سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل تو ہوتا ہی ہے. تو اس سے کیا آپ نہیں یہ تو سمجھتے کہ زیادہ سوشل مسائل ایشوز ہے نا. جی دیکھیں ویسے تو ہر جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کی اپنی ایک ریلیجیس یعنی کہ بلیفس اور کنوکشنز ہوتے ہیں, اپنے سوشل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ہر کوئی تو نہیں رکھے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جیسے فوسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں اور اڈاپٹ کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, تو اس مائنڈ کے لوگ بھی ادھر بہت ہیں. تو اب یہ بات اوبویسلی ایک یوکرینین جو ہے ایک اسلامی گھر میں ماحول کچھ اور ہوتا ہے, یا سکھ کے گھر میں ماحول کچھ اور ہوگا, یا ہندو کے گھر میں اور ہوگا. تو وہ فیکٹرز تو ہیں ڈیفینیٹلی. اگر آپ کو کوئی خطرہ نہ بھی ہو ایز سچ کہ کوئی وائلنس ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے, تو کئی دفعہ آپ کی جو آپ کی طبیعت مختلف ہوتی ہے دوسرے سے, یا کلچر کا فرق ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو انلیس کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں, خوش سلوکی سے, کہ کوئی ہمارے اپنا جو ہمارے دائرہ کار ہے اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو اس بندے کا, اور اس کو بھی ہم مکمل آزادی دے سکیں اپنے گھر میں اس کی جو بھی پریکٹسز ہیں اس کے مطابق. ادروائز میرے خیال میں یہ ہم لوگوں کے لیے اتنا شاید پریکٹیکل نہ ہو سکے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ملک میں فوسٹر پیرنٹس بہت ہیں. اب پاکستانی بھی ہیں جو فوسٹر پیرنٹس بنے ہوئے ہیں, سٹی کونسلز کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, تو ان کے پاس بچے انگریز بھی آ جاتے ہیں, اور پھر ان کو اس کے مطابق رکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ پاکستانی کے گھر میں کوئی پاکستانی بچہ ہی جائے. تو میرے خیال میں وہ جو ایک آپشن ہے ادھر, آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن بہت کیئرنگ لوگ ہیں, ان کا چرچ جو ہے وہ بڑا اچھا پریکٹس کرتا ہے. مسافر, ویسے تو اسلام میں بڑا ذکر ہے مسافر کا, تو یہ لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں کرسچینٹی میں بھی. تو وہ اس کے لیے میرے خیال میں انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کریں, تو وہ اچھی بات ہے, کیونکہ بیس تو اس ملک کا بھی ریلیجن کے اوپر ہی ہے نا. اور ریلیجن جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے اس میں بڑی ہمدردی ہے, رحم ہے. تو لیکن باقی بھی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ادھر پریکٹس کر رہے ہیں, چاہے وہ گردوارے ہیں یا مساجد ہیں, ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں. تو وہ ایک اس قسم کی انہوں نے بات پیش کی ہے. لیکن جیسے کہ میاں صاحب نے کہا, اور میں نے بھی ارلیئر کہا ہے, کہ یہ زیادہ بتانے کی کوشش ہے کہ رشیا نے غلط قدم اٹھایا اور یوکرین جو ہے وہ مصیبت میں ہے. دیکھیں یوکرین تو مصیبت میں ہے, رشیا نے غلط قدم اٹھایا کہ نہیں اٹھایا یہ ہمیں نہیں پتا. پولیٹیکل حد تک ویسے تو غلط ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور نقصان پہنچایا ہیومینٹی کو بہت زیادہ. تو جیسے اب ہمارے لوگ اکثر بچے بھی یہ ذکر کرتے ہیں, بچے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے جی, انہوں نے عراق کے بارے میں ایسا نہیں سوچا, لیبیا کے بارے میں ایسا نہیں سوچا, یوکرین کے بارے میں یہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں. ادھر اس لیے نہیں سوچا کہ یہ لوگ خود ادھر حملہ کر رہے تھے. اور جیسے بہت سی پوسٹ میں نے امریکنس بھی دیکھی ہیں کہ بھائی وہ جیسے عراق میں کہتے تھے کہ جی ادھر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, لیکن بعد میں کہا کہ یہ ہمارا ایرر تھا. تو ادھر بھی جنگ غلط تھی, ادھر بھی جنگ غلط ہے اس سینس میں. تو لیکن یہ صرف جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں رشیا کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہیں. جو ان کا انٹرنیشنل پولیٹکس جو ہے اس میں تو کسی بھی حد تک کنڈول نہیں کرتا کوئی بھی وار ہو, چاہے وہ عراق میں تھی یا ادھر یوکرین میں ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا کہ کچھ چیزیں یہ تھوڑا سا نا ایکسٹراڈنری بھی کر رہے ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یوکرین کے. اب ادھر اسکول میں بچوں کے لیے ایک ایک دن مقرر کیے جا رہے ہیں کہ آج آپ یلو شرٹس پہن کے آئیں یا ٹی شرٹس پہن کے آئیں, ان کے ساتھ
کھڑے ہونے کے لیے. تو ہزار اس لحاظ یکجہتی سے کے ہاں جی، تو وہ بات ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن وہ کئی دفعہ ہمیں ایز اے برٹش میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے برٹش سٹیزن مجھے کئی دفعہ اس میں بڑی وہ نظر آتی ہے کہ کتنا تضاد ہے کہ آپ پولیٹیکلی جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کو وہ بات ناانصافی نظر آ رہی ہے، لیکن پولیٹیکلی اگر کسی موقع پہ آپ ایک اسٹیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے تو آپ کہتے ہیں چلائی رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ادھر پرابلمس تو ہیں. ہمارا ٹاپک شاید کہیں اور طرف چلا گیا جی. میرے خیال میں. اور شاہ صاحب ایک کوشچن بھی آیا جی ہے امیگریشن کے حوالے سے، عام امیگریشن جو ہے اس سلسلے میں جی جی بندے نے میسج کیا ہے کہ یہ بتا دیں کہ کوئی نئی چینجنگ آئی ہے امیگریشن کے حوالے سے یا ابھی اس معاملے میں سوئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں امیگریشن تو ہر مہینے چینجز چھوٹی چھوٹی آتی رہتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس زمرے میں بات کر رہا ہے، کہ اس کا تعلق مثلاً فیملی لائف سے ہے، ازائلم سے ہے. فیملی لائف میں کچھ چینجز ہیں، جیسے یہ ابھی جو ادھر یہ ویزے دیتے تھے 7 سال کے بعد، اس میں سنا ہے کہ شاید ابھی انہوں نے کوئی پالیسی بنا دی ہے کہ وہ ان کو انڈیفینٹ کر دیں، بجائے اس کے کہ 10 سال کا دیں ان کو اچھا. انڈیفینٹ ہی دینا شروع کر دیں. اس قسم کی ہیں چیزیں. تو آپ کو پتا ہے کہ امیگریشن میں بھی آج کل کتنے ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں. اب میرے آفس میں آپ دیکھ لیں ہر بندہ ایک ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے. وہ امیگریشن میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بندہ سب کچھ کرتا تھا. اب ورک پرمٹ ایک کر رہا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ ایک کر رہا ہوتا ہے، وزٹر ایک کر رہا ہوتا ہے، اسائلم ایک دوسرا کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. بہرحال چینجز تو امیگریشن جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ رولز جو ہیں وہ کوئی آئین نہیں ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف ایکٹ نہیں ہوتے جو عام رولز ہیں. یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کسی بھی موقع پہ بنا سکتا ہے، چینج کر سکتا ہے، اور ڈسکریشن جو ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس ہوتا ہے. ابھی میں بڑا حیران ہوا کہ میری ایک کیس ورکر ہے بڑی انتھوزیاسٹک قسم کی، اس نے ایک بچے کو نیشنلٹی دلوا دی 7 سال کی عمر میں، جو کہ ادھر پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ایکسیپشنل رول میں. تو کیونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پاس ہمیشہ پاور ہے کہ وہ دے سکتا ہے اگر ایکسیپشنلی بھی اس کو آپ کچھ گزارش کریں تو اس میں اب اس کے پاس لائن لگ گئی ہے، وہ سارے آ رہے ہیں کہ بھی ہمیں بھی دلوا کے دو. تو بات یہ کہ اس میں روم کافی ہے. آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپلیکیشن کیسے ڈالتے ہیں. تو اس میں میں نے صحیح ہے. دیکھا ہے کہ ود ان مائی آفس کچھ لوگ بہت ہی محنت کر کے کرتے ہیں کام اور حل ہو جاتی ہیں چیزیں. ادروائز تو ایک ہی امیگریشن ایکٹ 1971 ہے جو کہ بڑا ریجڈ ہے، لیکن اس میں فلیکسیبلٹی کے بڑے مواقع ملتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی میاں صاحب. جی میں بالکل شاہ صاحب نے اتنی تفصیل میں اس سوال کا جواب دے دیا، اور میں بالکل اگری کروں گا شاہ صاحب سے. ہم ہمیشہ شاہ صاحب بھی اور جتنے بھی اچھے جو لائر ہیں وہ ہمیشہ کلائنٹ کو یہی کہتے ہیں، دیکھو جی لا از دیر، پالیسیز آر دیر، ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیسے وہ اپلیکیبل ہے کیسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم جتنے بھی لائر ہیں ہم نے وہ سبسکرائب کیے ہوتے ہیں جو بھی چینجز آتی ہیں، تو نقوی صاحب ہر ہفتے جب ہمیں ای میل آتی ہے کم از کم 5 سے 15 چینجز ہوتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں، کیونکہ امیگریشن رول کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یا ایک پالیسی کا نام نہیں ہے، نہ ایک کیٹیگری کو اپلائی کرتا ہے. تو مختلف اتنے کنٹری یو کے میں کسی کے حوالے سے اسائلم کے گائیڈنس میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی ورک ریلیٹڈ تبدیلی ہوتی ہے، ہر ہفتے تبدیلی آتی ہے، تھوڑی بہت آئے زیادہ آئے، ہر ہفتے کیسز آتے ہیں کورٹس میں، کورٹ فیصلہ کرتی ہے، اس کے مطابق پھر ہوم آفس کو اپنے رول چینج کرنے پڑتے ہیں. تبدیلی تو آتی رہتی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ جب اپنے لائر کے پاس جاؤ یا کسی اچھے لائر کے پاس جاؤ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں آپ کا جو سرکمسٹانسز چینج ہے یا آپ کا کیس بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ٹاپک پر رہنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹاپک پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیے گا میاں صاحب کہ جو روس نے پابندیاں لگائی ہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ گورنمنٹ کی کوشش کیا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ڈیزل اور پٹرول کی گاڑیاں ختم کر کے تو گیس پر چلائی جائے. تو 50% یورپین ممالک میں اور یو کے میں بھی تقریباً گیس آ رہی تھی وہ
روس کے ذریعے آ رہی تھی، تو روس نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس کو بند کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید گیس کی اگر شارٹیج ہو جاتی ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا پھر؟ دیکھیں نقوی صاحب، میں نا آپ کو ایک بڑا مشہور قول ہے کہ وار از انگیج بائی جنرل بٹ سیٹل بائی اسٹیٹس مین. آرمی کا کام ہے وار کرے، لیکن جو اس کو ون کرنا لوز کرنا نا، یہ پولیٹیشین کا کام ہے، یہ آرمی کا کام نہیں ہے. اب دونوں سائڈ نے اپنے مسئلے دکھا لی ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں بھی ایک سیٹلمنٹ نیگوشیشن کل تک تھی، جس نے کہا جی ہم نے بریک تھرو کر لیا تھوڑا بہت، ہم اس میں فردر اس کو ہم ایکسپلور کریں گے اور فردر ڈسکشن ہماری ہوں گی پہلے راؤنڈ میں، جس سے رشیا نے اگری کیا ہے کہ وہ اوفینسو کم ہوئے گا اور اپنی جو اس کی فورسز ہیں کیپٹل کے سراؤنڈنگ میں کم کرے گا. ٹھیک ہے. میں نے آج اٹس انویریفائڈ نیوز، لیکن میں نے آج پڑھا کہیں پہ کہ یوکرانین پرائم منسٹر نے خود فون کیا ہے پاکستان پی ایم کو کہ جو اگلے راؤنڈ آف نیگوشیشن میں آپ ساتھ بیٹھیں، بیکاز یو ریسنٹلی وزٹڈ رشیا اینڈ یو آر ٹاکنگ ود رشیا آن ٹریڈ لیول. ٹھیک ہے. تو ہم جو اسپیکولیٹو باتیں ہیں وہ تو کولڈ وار تو پہلے بھی تھی، شاید فیوچر میں دوبارہ ہم اس ایرا میں جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے رشیا ہیز ناٹ بین اوفینسو لائک یورپ اینڈ امریکہ ہیز بین ان لاسٹ 30 years. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، جس سے سب سے زیادہ افیکٹ مسلم پاپولیشن اراؤنڈ دا ورلڈ ہوئی ہے. تو اگر رشیا نے ابھی جو یہ اپنی سیلف پروٹیکشن میں یہ جو کام کیا ہے، تو یہ تو یو این کے مطابق جو یو این سیکورٹی کونسل میں آج تک صرف 2 پارٹیز یہ رائٹ ایکسرسائز کرتی رہی، جس کو کہتے ہیں جی آپ کا جو سیلف ڈیفینس ہے صرف ایک اسپیکولیشن کی بیس پہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے یا آپ کے کسی شہری کو کہیں پہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ سیلف ڈیفینس میں آپ اٹیک کرتے ہو. تو رشیا کا تو وہی موقف جو پچھلے 50 سالوں میں اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیلف ڈیفینس میں انہوں نے یہ اٹیک کی ہے، اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنڈیمنیشن کے علاوہ رشیا کو کوئی بھی کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ نیٹو نے اپنی جو آرمی انگیج کی ہے، نہ کسی اور کنٹری نے کیا سوائے مذمت کرنے کے یا جو آرٹیفیشل اکنامک سینکشنز لگانے کے. اب ٹمارو کیا ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جنگ جب بھی شروع ہوتی ہے آخر میں اس کو صلح اس میں کی جاتی ہے، چاہے وہ 6 months میں ہو، 6 weeks میں ہو یا 6 years لگ جائیں جیسے ورلڈ وار میں ہوا تھا. تو فیوچر میں انشاءاللہ ہم تو صرف ہوپ کرتے ہیں کہ ورلڈ میں پیس آئے اور یہ ان کی صلح ہو اور لائف بیک ٹو نارمل ہو، جیسے ہم نے ابھی مشکل سے کووڈ سے چھٹکارا پایا تھا، ایک نئی ہمارے پہ آفت آ گئی جو کہ جس کا افیکٹ جو ہوں گے وہ عام آدمی ہوگا. صحیح ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ صورتحال کو دیکھ کر، ساری گفتگو جو ہوئی ہے مہنگائی کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، کہ آنے والے دنوں میں یہ یہاں رکے گی یا آگے بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرا شاہ صاحب کا فون جو ہینگ ہوا ہے. ہاں جی چلے آپ بات کیجئے گا. شاہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ نہیں. میرا حال ہے شاہ صاحب کا فون میرا حال ہے ہینگ ہوا ہے. تو آپ ذیشان میاں صاحب آپ بتائیے گا، اسی پر بات کیجیے. جی دیکھیں، میں نے تھوڑا سا پیچھے ریفرنس دیا تھا کہ ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور ویسے بھی جو اکانومی کا جو بیسٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ منی جتنی زیادہ گردش میں رہے گی، روٹیشن میں رہے گی، اتنی ویلفیئر ہوئے گی اور اتنا ہی انفلیشن ریٹ کم ہوگا. اور یہ اسلامک جو اسلامی معیشت کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پیسے جمع نہ کرو، ارتکاز نہ کرو دولت کا ایک جگہ پہ، اس سے رچ ہوتا جائے گا اور جو پور ہے وہ پور ہوتا جائے گا. جو آپ کا پیسہ ہے وہ گردش میں جتنا رہے گا اتنی سوسائٹی ایز اے ہول پروگریس کرے گی، آپ کی پاورٹی کم ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کم ہوگی. تو اب جو مہنگائی کم ہونے کا تعلق ان 2 چیزوں پہ میں تو سمجھتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ کی جو سپلائی لیول ہے
پری بریکزٹ ایریا کی طرح پہ بحال ہو جائے، آپ کی جو سپلائی تھی اسی ریٹس پہ واپس چلا جائے جو آپ کو پری بریکزٹ میں آپ کو ملتی تھی یہاں پہ یو کے میں چیزیں، آپ کی کاسٹ کم ہو جائے جو پرچیزنگ پہ، اور سیکنڈلی آپ کی جو بائنگ کیپیسٹی ہے لوگوں کی وہ تھوڑی بڑھ جائے۔ ہیں کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہوگا پھر مہنگائی میں؟ جی ہاں، دیکھیں میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، اگر تو آپ منی روٹیشن میں واپس آ جائے اور لوگ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں، گورنمنٹ جیسے ابھی آپ نے شاید اس کو بھی تھوڑا سا آج کے پروگرام میں رکھا تھا، جو گورنمنٹ نئی گرانٹس دے رہی ہے لوگوں کو، اس کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو تھوڑے پیسے ملے وہ خرچ کرنا شروع کریں، تاکہ جو چیزیں سٹک ہوئی ہیں ایٹ دا پوائنٹ آف سیل وہ مارکیٹ میں بکیں اور پیسہ روٹیشن میں آئے۔ اگر پیسہ روٹیشن میں آئے گا اور دوسرا اگر جو سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق آ جائے پری بریگزٹ ٹائم کے مطابق تو مہنگائی کم ہوگی، ادروائز اس کو سال بھی لگ سکتے ہیں بہت زیادہ۔ صحیح ہے شاہ صاحب، آپ چلے گئے تھے، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میرا خیال ہے وہ اسٹاک ہو گیا اچانک تھا آپ کا۔ فون بند ہو گیا، کوئی پتہ نہیں لگا، جی جی، اس کو دوبارہ آپ نے آن ساری کیا۔ گفتگو سنی، یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہوگی یا یہاں رک جائے گی یا کم ہوگی؟ دیکھیں مہنگائی تو ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور وہ بڑھے گی، کیونکہ دیکھیں جو کنزیومر ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، جو استعمال کرتے ہیں چیزیں۔ اگر آپ یہ اسٹریٹفورڈ روڈ پہ ہمارے برمنگم میں دیکھیں، اس میں جو سائٹ پہ جو گھر ہیں، ادھر پہلے ہر گھر کے باہر ایک گاڑی بھی نہیں کھڑی ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ ایک گاڑی کھڑی ہونی شروع ہوئی۔ اب یہ ہے کہ ادھر سب بچوں نے بھی گاڑیاں لے لی ہیں، وہ باہر نہیں نکلے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے گاڑیاں فٹ پاتھ کے اوپر پیومنٹس پہ لگائی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ڈبل پارکنگ کی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اس طرح استعمال میں آ رہی ہیں، یعنی کہ ہم عام فہم جو بات کر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ جب آئل برن کریں گے، آئل کی ڈیمانڈ بڑھے گی، آپ زیادہ چیزیں کنزیوم کریں گے، زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی۔ اور اگر آپ نے جیسے بھی الیکٹرک گاڑیوں کی بات کر رہے تھے میاں صاحب، دیکھیں ویسے تو الیکٹرک بھی ایک پروڈکٹ ہی ہے نا، وہ بھی بنتی ہے کسی طرح ایک استعمال میں اس کو بھی لانے کے لیے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرک گاڑی ہے، اب وہ الیکٹرک گاڑی اگر ہائیبرڈ بھی ہے تو جب وہ اس کو پیٹرول چارج کر رہا ہوتا ہے تو اس کا پیٹرول زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی اتنی کو مجھے کوئی سمجھدار باتیں نہیں لگ رہی جو یہ الیکٹرک گاڑیاں لا رہے ہیں۔ مین بات یہ ہے کہ ان کو ارسپانسبلی مثلا گاڑیاں نہیں بنانی چاہیے۔ اگر وہ اس حد تک گاڑیاں بنائی جائیں گے، میں جیسے وہ بھی کارڈ کی مثال دے رہا تھا یا لینڈنگ کی، اگر آپ گاڑیاں بنائی جائیں گے، لوگ خریدیں گے تو اس مقدار سے پیٹرول بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیٹرول جو ہے یا ڈیزل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی قیمت بڑھے گی، زیادہ اس کی مانگ ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا یعنی کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی ہمیں نہ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے نہ کسی ایکچوری کی ضرورت ہے۔ تو یہ روزمرہ چیزیں جس طرح استعمال ہو رہی ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہے وہ کم ہے اور جو اس کی کنزمپشن ہے آگے وہ زیادہ ہے۔ تو مہنگائی اس لحاظ سے پھر بڑھے گی چیزیں جب کم ہوں گی۔ اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیسک اگر تعلیم جو دینی شروع کر دیں، جو کہ یہ مختلف انداز سے دے رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، ایسی اسٹڈی بہت کم ادھر کرائی جاتی ہے۔ مثلا اسلام کی روشنی میں میں دیکھتا ہوں کہ جو کفایت شاری کی اسٹڈی ہے، اگر یہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا قاسمی صاحب؟ صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے جی ہیں۔ جی اچھا، جی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اس موقع پر عام بندے کو جی۔ کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو مینٹین کیسے کرے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں بیسک ٹیچنگز دیں آپ۔ یہ ادھر بات یہ ہے کہ جو بچوں کو گھروں میں جس طرح تعلیم دی جاتی ہے وہ کافی مکس ہوئی ہوئی ہے۔ تو جو بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، پروفیشنل بن چکے ہیں، ان میں کوئی بچہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتنا سمجھدار ینگ پروفیشنل ہے، اس کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہے۔ اب وہ ویلیوز کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کہنے والا بچہ ہو۔ ویلیوز یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں
وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو روزمرہ زندگی ہے وہ کس طرح گزارتے ہیں. وہ بہت اہم بات ہے. اس میں کفایت شاری بھی آتی ہے، اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی آتا ہے، بے وجہ یعنی کہ خرچ کرنا اس میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ فالو کریں ہمارے جو ادھر لوگ ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. جی بالکل. میاں صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تو لاسٹلی یہ بتائیے گا، یہ مشورہ دیجیے گا، ساری چیزوں پر بات آپ نے کی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو کوئی ایسا مشورہ دیجیے گا کہ ان چیزوں سے کیسے نپٹا جائے. کن چیزوں سے شاہ جی؟ جی، کن چیزوں سے؟ یہ مہنگائی سے کیسے نپٹیں، اس موقع پر عام عوام کیسے نپٹے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ تو ہر چیز بنا کر نہیں دے گی نا، خود ہی کرنا پڑے گا. شاہ صاحب نے بڑی اچھی کفایت شعاری کا بہت ہی ڈیٹیل میں بات کیا. دیکھیں اس پہ تو کوئی بھی دوسری رائے نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ میانہ روی اختیار کریں، نہ زیادہ خرچ کریں نہ کم کریں، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا جو پہلو ہے وہ ایک اکنامک پرنسپل بھی ہے، اور اسلام کا بھی یہ آبجیکٹیو ہے، اسلامی معیشت کا بھی، کہ آپ پیسہ سپینڈ کرو، ٹھیک ہے. آپ قرآن پاک پڑھو، آپ کو ہمیشہ قرآن پاک کی آیت ملتی ہے انفقو انفقو انفقو، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اس لیے کئی دفعہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ، تو میں کہتا ہوں اسلام میں بینکنگ نہیں، اسلام میں فائنانس کا کانسیپٹ ہے، بینکنگ کا نہیں ہے. تو آپ اس کو یہ ٹرم کو غلط نہ یوز کرو. اسلام میں تو آپ کو ہمیشہ انکریج کیا گیا کہ آپ پیسے خرچ کرو، چاہے وہ آپ کاروبار میں کرو، چاہے وہ آپ اولاد پہ کرو، چاہے آپ وہ دوسرے چیریٹیبل پرپز کے لیے کرو، لیکن اس کو جمع نہ کرو. اور توکل کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ابھی انشاءاللہ اللہ کرے یہ جو کووڈ والی لعنت ہے وہ ختم ہو اس سمر سے پہلے، ٹورزم یو کے میں دوبارہ شروع ہو جائے، منی باہر سے آئے گی یو کے میں انشاءاللہ. جب منی باہر سے آئے گی تو جو چیزیں جو سٹک ہوئی ہیں وہ بکنا شروع ہوں گی، منی سرکل میں آئے گی. ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر میری جیب سے پاؤنڈ آپ کی جیب میں آتا ہے، آپ کی جیب سے شاہ صاحب کے پاس آتا ہے، شاہ صاحب پھر مجھے دیتے ہیں وہی پاؤنڈ، ہم روٹیٹ تو کر رہے ہیں لیکن ہم سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی. یہ جو منی کا روٹیشن میں رہنا یہ بڑا ضروری ہے، اور ہم 2 سال سے اس وجہ سے اسٹرک ہیں کہ منی روٹیشن میں نہیں ہے. ایک تو ہم بائنگ نہیں کر رہے، اور دوسرا جو بائنگ کر رہے ہیں ہم بڑی ضرورت کی چیزیں نپی تولی کر رہے ہیں. اور تیسری جو اگر اس وجہ سے ہم جب منی اپنے پاس، جس ہر بندے نے اپنی منی سنبھال لی ہے، تو جو بندہ جس کے پاس سورسز آف انکم نہیں ہے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، انڈر امپلائمنٹ کی وجہ سے، یا اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اس کی ضروریات سے زیادہ ہیں، اس پہ ڈپینڈنٹ زیادہ ہیں، تو ٹیکنیکلی وہ پاورٹی لائن میں نیچے جائی جا رہا ہے. اور جس نے منی بالکل ہولڈ کی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان میاں صاحب، بیرسٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو کیا اور اس حوالے سے بتایا. یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا، ہمیں تمام لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے مہنگائی کا، اس پر بات ہوئی ہے. جناب سید راشد مسعود صاحب، آپ نے ابھی امیگریشن کے حوالے سے بھی بتایا، اور جو بھی پرابلمس آ رہی ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے جو پرابلمس ہے اس پر آپ نے گفتگو کیا. دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، کیونکہ ہمارے دیکھنے سننے والے جتنے بھی تھے، ہم نے لائیو کال تو نہیں لی، لیکن یہ ہے کہ میسیجز آپ نے کیے، اور وہ میسیج میں نے دیکھیں جو پہلے ہم گفتگو کر چکے تھے، اس وجہ سے وہ کوسچن ہم نے شامل نہیں کیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. خدا حافظ.